بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ آج سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کروں گی سوالوں کے جواب لکھنے کے لیے چند اہم ہدایات۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان ہدایات کو ذہن نشین کر لینا ہے اچھی طرح، اور آئندہ جب بھی آپ سوالوں کے جواب لکھیں گے تو سب سے پہلے ان باتوں کو آپ دہرائیں گے۔ جی، سب سے پہلے ہے کہ سوال کے اندر ہی آدھا جواب موجود ہوتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے سوال کو غور سے 3 مرتبہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا ہے جواب میں غیر ضروری تفصیل میں نہ جائیں، جتنا سوال پوچھا جائے صرف اتنا ہی جواب دیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے اگر سوال کا جواب مختصر مانگا گیا ہو تو جامع الفاظ کا چناؤ کریں۔ ٹھیک ہے، جواب ہمیشہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کے بعد ہے اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو یہ آپ کی تحریر کا حسن بڑھاتی ہیں۔ جی، سوالوں کے بارے میں ہدایات جوابات لکھنے کے لیے آپ سے ڈسکس ہو گئیں۔ آج کا ہم اگلا کام شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اقرا اردو، کل ہم نے پڑھا تھا سبق حمد، اس کو آپ کھول کے سامنے رکھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارا کام ہے وہ ہے عملی کتاب صفحہ نمبر 25۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر ہم آج کا کام شروع کریں گے۔ جی، سب سے پہلے کیا ہے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظمیں تو بہت سی ہیں، لیکن حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ یہ اب حمد کی تعریف ہے تو آپ نے اس کو انڈرلائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اسے ذہن نشین کر سکیں، یاد کر لینا ہے اس نے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے پاس پہلے سے اس کی تعریف موجود ہے۔ ہم یہاں پہ یہی اوپر آپ کو تعریف دی گئی ہے، وہی آپ نے یہاں لکھ لینا ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور آخر میں ختمہ کا نشان آپ نے ضرور لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ختمہ کا نشان آپ نے آخر میں ضرور لگا لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اب یہاں ہدایات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال کے اندر ہی آدھا جواب موجود ہوتا ہے۔ آپ نے سوال کو غور سے پڑھا، اس کے بعد اب یہی ہمیں جو ہے یہ نیچے آ جائے گا، ہمیں۔ اب یہ جو کس لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دیں، اس کی جگہ کیا آ جائے گا، اللہ تعالی۔ ہمیں اللہ تعالی، یہی والا نے نیچے آ گیا، پیدا یہی ہے لکھا ہوا، اوپر سے دیکھیں اور پھر اس کو لکھیں پیدا، پھر اس کے بعد کیا لکھ لیا، اس کے بعد ہے لکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اور جواب کے آخر میں جب جملہ ختم ہو گیا تو ختمہ کا نشان لگا دیا۔ دیکھیں کتنا آسان ہے سوال کا جواب لکھنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے چڑیاں کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ ہم نے حمد میں پڑھا تھا پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ ٹھیک ہے، تو کس کی قدرت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم سوال کا جواب لکھتے ہوئے یہیں سے شروع لیں گے، چڑیاں، اب کس کو چھوڑ دیں گے، کس کی جگہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ، یہی کی نیچے لکھیں گے، یہی تسبیح نیچے لکھیں گے، تسبیح کرتی ہیں۔
ٹھیک ہے، اوپر سے جواب لکھا اور پھر آخر میں ختمہ کا نشان لگایا۔ چڑیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، مچھلی کہاں تیرتی ہے؟ تو لکھیں گے ہم مچھلی، آپ نے کتاب میں پڑھا تھا نا، یہاں پہ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، تو مچھلی کہاں تیرتی ہے؟ آب رواں میں، ٹھیک ہے، یہی جواب ہم یہاں لکھیں گے۔ کہاں کی جگہ آ جائے گا؟ آب رواں، تیرتی کو اسی طرح نیچے لکھیں گے، ہے کو اسی طرح نیچے لکھیں گے اور آخر میں ختمہ کا نشان لگائیں گے۔ مچھلی آب رواں میں آب رواں میں نہیں لکھا، سوری، آپ نے یہاں پہ میں بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آب رواں میں تیرتی ہے اور ختمہ کا نشان لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا صفحہ نمبر 25 مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے یہ کام بھی کر لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں اوپر لکھیں گے جماعت کا کام اور آج کی ڈیٹ بھی لگائیں گے، تاریخ آج کیا ہے؟ 10 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے۔ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ صفحہ نمبر 26، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گھر کا کام، یہاں پہ آپ تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کس طرح کرنا ہے۔ ہم معنی الفاظ کو تیر کے نشان سے ملائیے، جس طرح آپ کو ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ تعریف کس میں ہوتی ہے؟ حمد میں تعریف ہوتی ہے۔ اب باقی کے کالم، رائے گاں، رائے گاں کا مطلب ہے بیکار، رائے گاں کو بیکار سے ملائیں گے۔ چہکتی ہیں، چہکتی کون ہیں؟ چڑیاں چہکتی ہیں تو وہ تعریف کرتی ہیں، تو تعریف کو ہم یہاں چہکتی کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر ہے آب رواں، آب رواں کسے کہا جاتا ہے؟ بہتے ہوئے پانی کو۔ اور خوش عنا، خوش عنا کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، ٹھیک ہے۔ ان کو ملانے کے لیے آپ نے اپنا کلر باکس سامنے رکھنا ہے اور اپنی کلر پینسلز کے ذریعے آپ نے اسکیل رکھ کے اچھے طریقے سے ان کالمز کو ملا دینا ہے۔ آپ نے پینسلز کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ کلر پینسل کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا سوال، درج ذیل جملوں میں سے جو صحیح ہیں ان کے آگے صاد اور جو غلط ہیں ان کے آگے غین لکھیں گے۔ اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے۔ چڑیاں آب رواں میں اڑتی ہیں، غلط ہے، آب رواں میں تو مچھلیاں تیرتی ہیں، اڑتی نہیں ہیں، تو یہاں ہم غین لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائے گاں نہیں بنائی، یقیناً آپ نے حمد میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز رائے گاں نہیں بنائی، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوا؟ صحیح، شاباش۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعریف بیان کرنے کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے، تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ شاباش، صاد لکھیں گے، صحیح ہے یہ۔ تسبیح خواں کے معنی تسبیح بیچنے والا کے ہیں، غلط، تسبیح پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، تسبیح خواں کے معنی تسبیح پڑھنے والا کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، تو یہاں غلط لکھیں، غین لکھیں گے۔ اس کے بعد گھوڑا ایک فرما بردار جانور ہے، بالکل صحیح، یہاں پہ صاد لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جی اگلا صفحہ نمبر 27، کسی اور کتاب سے حمد کی عکسی نقل یعنی فوٹو کاپی یہاں چسپاں کریں، آپ نے پیسٹ کرنی ہے کسی بھی پرانی کتاب سے، نئی کتاب سے آپ نے نہیں کاٹنا، کوئی پرانی کتاب جو آپ گھر میں پڑھ چکے ہیں وہاں سے آپ نے ایک حمد لینی ہے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کرنا ہے۔ اب یہ کام آپ کے ذوق کی علامت ہوگا، پتہ چلے گا کہ آپ کتنا اچھا، کتنا خوبصورت اس صفحے کو سجاتے ہیں۔ خوبصورت کر کے آپ نے کسی پرانی کتاب یا کسی رسالے سے بھی حمد لے لینی ہے، ٹھیک ہے، بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ حمد ہو۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، تو اس کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتی، کسی پرانی کتاب یا رسالے سے نہیں ملتی، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لائنز ڈرا کریں گے اور خود کہیں سے دیکھ کر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ صفحہ نمبر 26 اور 27، عملی کتاب صفحہ نمبر 26 اور 27
آپ نے مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے صفحہ نمبر 25 میرے ساتھ کر لیا، اب آپ صفحہ نمبر 26 اور 27 کو مکمل کر لیں گے۔